ڈاکٹر کیسر مغالی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کیا مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ اکنامک ریفارمز کون سی جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اس حکومت کے لیے؟ دیکھیں، مصدق ملک صاحب کی عزت کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ جو یہ بتا رہے ہیں کہ غریب پہ اثر نہیں پڑے گا، یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے۔ کوئی پریکٹیکل طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ایک پیٹرول کی پرائس چارج کریں اور دوسرے کو دوسری کریں۔ کر لیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کیسے کرتے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے۔ جو آپ نے سوال پوچھا ہے میر صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے یہ بند گلی میں پہنچ چکا ہے۔ اب یہ یہاں کہیں بڑھانا وہاں کہیں کم کرنا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اس کو پورا ری اسٹرکچر کرنا ہے۔ جو ڈاکٹر زبیر کہہ رہے ہیں، یہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، ہم ذرا الفاظ دوسرے استعمال کرتے ہیں۔ بجٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کو مینیج کرنا ہے۔ بجٹ ڈیفیسٹ اب صرف ایکسپینڈیچر کٹ سے مینیج ہو سکتا ہے، لیکن جو اس وقت ہمیں زیادہ خطرہ ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ہے، اس لیے کہ ہمیں پھر IMF کے پاس جا کے ان کی باتیں ماننی پڑتی ہے۔ روپے تو ہم چھاپ سکتے ہیں، ڈالر نہیں چھاپ سکتے۔ اور میں صرف 2 منٹ اور لوں گا۔ جتنا FBR کے ریونیوز بڑھتے ہیں اور بہت یہ اپنے آپ کو شاباشی دیتے ہیں، یہ ساری زیادہ تر ریونیو جو ہے، بلک آف دا ریونیو انکریز امپورٹ ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس آن امپورٹ سے آتا ہے۔ تو جتنے آپ ریونیو جمع کرتے ہیں اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے، اتنا آپ کا بیلنس آف ٹریڈ، بیلنس آف پیمنٹس بگڑتا ہے اور آپ کو مزید قرضے لینے پڑتے ہیں۔ تو ایک ہمیں نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کرنے کے ساتھ ساتھ امپورٹ کربس کی بہت ضرورت ہے۔ 24 ارب کے ڈالر کے ایکسپورٹ پہ 52 ارب ڈالر امپورٹ ہم نہیں کر سکتے۔ امپورٹس کٹ کرنی پڑے گی ایڈمنسٹریٹیولی۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی۔ پہلی بات تو میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ 25-30 ہزار روپے کمانے تک جو لوگ ہیں ان میں سے 20% لوگ جو ہیں ان کے پاس اپنی پرسنل ٹرانسپورٹیشن ہے جو پیٹرول سے چلتی ہے۔ جو ڈیٹا ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ 17 سے 20% لوگ جو ہیں ان کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ پیچی ڈیٹا ہے۔ یہ تو وہ ڈیٹا ہے جو اکٹھا ہو سکا ہے، اس کے علاوہ جو پروونشل گورنمنٹس کے پاس ڈیٹا ہے، کیونکہ رجسٹریشن ان کے پاس ہوتی ہے، وہ اضافی ڈیٹا ہے، تو اس سے بھی نمبرز ہائی ہو سکتے ہیں، مگر یہ نمبرز سامنے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو دونوں میرے تو بڑے محترم دوست ہیں جو ہمیشہ بڑا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، ہمارا بھی، ہر حکومت کا۔ تو دیکھیے، جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو صرف تیل کی وجہ سے غریب پہ بوجھ نہیں پڑتا ہے۔ تیل سے ریلیٹڈ جتنی بھی پروڈکشن فنکشنز ہوتے ہیں ان سب کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، اور اس اضافی بوجھ کی وجہ سے غریب آدمی، جس کو آپ حقیقتاً غریب سمجھتے ہیں، اب یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ غریب کس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کا جو انالیسس کیا ہے اس میں سے ہر 6 میں سے 4 خاندان جو ہیں پاکستان میں، یہ پچھلے 4-5 سال کی کارکردگی ہے کہ ہر 6 میں سے 4 خاندان تقریباً 35-37 ہزار روپے سے کم کما رہے ہیں۔ میں دوبارہ کہہ دوں، جی یہ 4 سال کی کارکردگی ہے جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ بڑی بہترین ہے، کہ ہر 6 خاندان جو ہیں پاکستان کے، ان میں سے 4 خاندان اوسطاً تقریباً 35 سے 37 ہزار روپے، جو ہائیسٹ 4 ہیں، وہ کما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے ان کا بوجھ اٹھانا ہے نا، جو اس سے اوپر لوگ ہیں وہ بھی صاحب ثروت تو نہیں ہے۔ آپ نے اٹھایا ان کا بوجھ؟ جی اٹھا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے آٹا مہنگا کیا تو وہ تو انہی پہ بوجھ آیا۔ جی میں بالکل اسی کے لیے تو میں ابھی آپ کے سامنے یہ جو گزارشات رکھ رہا ہوں وہ اسی لیے رکھ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف تیل نہیں ہے طریقہ کار ان کو ریلیف دینے کا، تیل کی قیمت بڑھنے سے۔ غریب کو جو فوڈ سبسڈی دینے کا بھی طریقہ کار ہے وہ امپلیمنٹ تقریباً ہو چکا ہے، اس کو اب ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے۔ یعنی کس طریقے سے ہم صرف غریب کے لیے ٹارگٹڈ اناج جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ، اور تقریباً 25-30 ہزار اضافی سٹور ہیں جو یوٹیلیٹی سٹور نہیں ہیں، ان کے اوپر کیسے ہم وہ تھیلے پہنچا سکتے ہیں۔ بجلی کی بھی تقریباً وہی صورتحال ہے جو پیٹرول کی ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے اس کے ذریعے ہم نے پہلے بھی کافی ٹارگٹڈ سبسڈی دی ہے، مگر اس کو ہم زیادہ ٹارگٹ کرنے لگے ہیں، اور غریب کو اس میں بھی دوبارہ بچائیں گے، اور صرف جو صاحب کچھ حکومت بوجھ اٹھائے گی، اس میں بھی حکومت بوجھ اٹھا رہی ہے پیٹرول میں،
اور کچھ صاحب ثروت لوگ بوجھ اٹھائیں گے. ٹریڈ ڈیفیسٹ کی جو بات کی, یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ یا جس کو ہم کہتے ہیں توازن جو ہماری بیرونی تجارت کا ہوتا ہے, یہ 2018 میں 27 ارب کا تھا ڈالر کا, اب ہو گیا ہے یہ تقریباً 35.5 ارب ڈالر کا فرق جو ہے. ہم نے اس میں کیا کیا ہے, جیسا کہ بنگالی صاحب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, ہم نے پہلے تو امپورٹ کو کرب کیا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے وہ جو بھی چیزیں غیر ضروری تھیں, جو آسائش کی چیزیں تھیں, ان کی امپورٹ بند کر دی ہے. تو ایسا نہیں کہ امپورٹ بند نہیں کی. دوسرے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہماری جو پرائیورٹیز ہیں اس میں انڈسٹری ہمیشہ نیچے ہوتی ہے. گیس کی فراہمی مثلاً ایک ایگزامپل کے طور پہ لے لیتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ گیس کی فراہمی میں دوسرے درجے پہ یا تیسرے درجے پہ انڈسٹری رکھو, دوسرے پہ ایکسپورٹ رکھ لو, تیسرے پہ یا دوسرے پہ لوکل انڈسٹری رکھ لو. ہمارا نقطہ نظر اب یہ ہے کہ جب آپ لوکل انڈسٹری کو گیس نہیں دیتے یا توانائی نہیں دیتے تو آپ امپورٹ بڑھا دیتے ہیں, کیونکہ جب ان کے پاس گیس نہیں تو وہ لوکلی نہیں بنے گا تو باہر سے آئے گا. اگر آپ باہر پابندی لگائیں گے تو اسمگل ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو ادھر بھی آپ کو ایفیشینٹ انرجی کی ڈپلائمنٹ کرنی پڑے گی. تو ہماری انرجی پالیسی جو ہم لا رہے ہیں اس میں ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. مثلاً میں گیا چیمبر آف کامرس کے پاس, اور 3-5 دن کی تغدو کے بعد ہم نے اضافی تقریباً 40 MMCFD گیس جو ہے وہ وہاں پہ ڈالی سائٹ کے علاقے میں, جہاں پہ انڈسٹری بند تھی اس وجہ سے کہ وہاں پہ گیس نہیں آ رہی تھی, لوگوں کو بھی ضرورت تھی, انڈسٹری کو بھی. لیکن ایس ایم منیر صاحب ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں کراچی کے, انہوں نے اپنی فیکٹری بند کر دی اور جگہ بھی بیچ دیا.